نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب اس میں جو صورتیں ہیں وہ یہ کہ ایک شخص کسی کو قرض دیتا ہے اور قرض دینے کے بعد اس سے یہ کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں تم میرے پاس کوئی چیز گروی رکھواؤ۔ مثلا اس نے اپنی گھڑی رکھوا دی، اپنا موبائل رکھوا دیا اور قرض دے دیا، اور مدت طے ہو گئی کہ اتنے عرصے میں تمہیں وہ چیز مجھے لوٹانی ہے، وہ قرض یعنی لوٹانا ہے۔ جب تم قرض دے دو گے تو تمہیں میں یہ چیز واپس کر دوں گا جو گروی رکھی تھی۔ تو ایسا کرنا جائز ہے، بالکل صحیح ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، گروی رکھوا کے کسی سے قرض لیا جا سکتا ہے۔ اب کیا گروی رکھوا کے جو چیز لی ہے، جتنا مال لیا ہے، کیا اس سے زیادہ اس پر پیسے لیے جا سکتے ہیں؟ مثلا 100 روپے دیے تھے، کہا دینا تمہیں 3 مہینے یا 2 مہینے کے بعد 10 پاؤنڈ اوپر ہے، تو یہ سود ہوگا، ناجائز اور حرام ہے۔ تو ایسے معاملے میں نہیں پڑھا جا سکتا، اس سے احتیاط کرنی چاہیے، ناجائز ضریبت سود لینا، کہ ہر وہ قرض کہ جس سے جر نفعن، جس سے نفع حاصل کیا جائے، قرض پہ پیسہ حاصل کرنا، یہ سب سود ہوتا ہے، بہرحال یہ ناجائز ہے۔ اب گروی رکھی ہوئی کوئی چیز کسی کے پاس ہے اور جس کو قرضہ دیا تھا وہ قرضہ لوٹا نہیں سکا، مہینے میں، 2 مہینے میں، سال، جو بھی ٹائم اس سے طے ہوا تھا، اس میعاد کے ہو جانے کے بعد قرضہ وہ نہیں لوٹا رہا ہے، تو گروی والی جو چیز ہے کیا اس کو آگے بیچ سکتا ہے؟ جس نے وہ چیز گروی رکھی، جس نے قرضہ دیا ہے، کیا وہ اس چیز کو بیچ سکتا ہے اور بیچ کر اپنا پیسہ لے سکتا ہے؟ ہاں لے سکتا ہے، جائز ہے ایسا کرنا۔ یہ اپنا مال جو بھی اس بندے کا ہے وہ بیچ کے اپنا پیسہ وصول کر سکتا ہے۔ مثلا وہی موبائل تھا یا گھڑی تھی تو اس نے آگے بیچی اور بیچ کے جو پیسے ملے اس میں سے اپنا پیسہ رکھ لیا، باقی واپس کر دیا جس کو قرضہ دیا تھا اس کو، تو یہ کرنا بھی جائز ہے۔ اب تیسری صورت کہ وہ جو اس میں چونکہ ایک سود کا ایلیمنٹ آ گیا، جو آپ کا کیس ہے کہ قرضہ لینے والے نے یہ شرط طے کر لی تھی قرضہ دینے والے سے، یا قرضہ دینے والے نے اس کو اسی شرط پہ قرضہ دیا تھا کہ تم اگر اتنے وقت پہ واپس نہ کرو تو تم اضافی پیسہ دو گے سود کے ساتھ، یا یہ کہ 1 مہینے پہ ہی دو گے لیکن سود پہ ہی، خواہ واپس نہ بھی کر پائے، نہیں کر پائے تو میں چیز بیچ کے اپنا سود لے لوں گا اور پیسہ لے لوں گا، ورنہ تمہیں دینا مجھے بہرحال سود ہی ہوگا۔ تو بہرحال یہ تو ناجائز سودا ہے اپنی جگہ، لیکن اب یہ شخص جب اس گروی رکھے ہوئے سامان کو مدت پوری ہونے کے بعد پیسہ واپس قرضہ نہ ملنے کی وجہ سے بیچتا ہے، تو کوئی تیسرا آدمی جو اس سے خریدتا ہے، دوسری پارٹی، دوسرے، آپ نے جو اس کو کمپنی بی کہا، تو کمپنی بی ہو یا انڈیویجول ہو، اب یہ اس سے جو خرید رہا ہے، تو کیا اس شخص کا اس سے خریدنا جائز ہے؟ تو اصل یہ ہے کہ جی ہاں جائز ہے، اس لیے کہ اس کا اس سے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ گروی رکھے ہوئے مال کو بیچنے والا جس کو چاہے بیچ سکتا ہے، اور خریدنے والا جو بھی ہو اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو معلوم کرنے کی ضرورت